ڈاکٹر علی ثقلین صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بار پھر ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تو پروگرام کا آغاز ہی کریں گے میٹھے سے, شوگر سے. مجھے لگتا ہے بہت جلد ہم بدنام ہو جائیں گے کہ یہ اینکر اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ میٹھے کے پکے دشمن ہیں, لیکن اصل میں جو شوگر ہے, جو میٹھا ہے, وہ ہماری صحت کی دشمن ہے. اس لیے ہم بار بار آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بھی, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا سکیں, بتا سکیں. جی بہت شکریہ نبیہہ. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے آج اس پروگرام پہ بلایا, اور یقیناً ویسے بھی آپ کا یہ جو ہیلتھ کے اوپر پروگرام ہے, میرا خیال آدھی ڈاکٹر تو آپ ہو چکی ہیں, کیونکہ جس طرح کا انٹرو اور جس طرح کی باتیں جو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں, وہ یقیناً آپ کے ساتھ پروگرام کا ہیلتھ کے اوپر مزہ آتا ہے. یہ بات سچ ہے. اچھا, رہی بات کہ آپ نے شوگر کو چھیڑا, ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں, اور ہم ہی نہیں کرتے, پوری دنیا اس پہ بات کرتی ہے. کیوں؟ اب سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں, اگر ہم بینگ اے نیفرولوجسٹ دیکھوں تو دنیا میں سب سے بڑی وجہ جو گردوں کے نکارہ ہونے کی یا گردوں کی بیماری کی, وہ شوگر ہے. پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں, آل اوور دا ورلڈ. اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی بات کو بڑھانے سے پہلے یہ کچھ خطرناک حقائق جو ہیں نا, یہ لوگوں تک پہنچنے بہت ضروری ہیں. پاکستان دنیا میں اس وقت پریولنس کے حساب سے, پریولنس ہم کہتے ہیں کہ جو سالانہ نمبر آف پیشنٹس جو ایڈ ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, شوگر کے نمبر 1 ہو چکا ہوا ہے دنیا میں نمبر 1 پریولنس کے حساب سے. اور ڈائبٹیز, شوگر ابھی میں شوگر کی, ہم مٹھاس کی بات کرتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کو مزہ آتا ہے میٹھا کھانے میں اور یہ ساری چیزوں میں, اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں شوگر ہے. میرے خیال سے جب بات سے کوئی 1.5-2 سال پہلے اگر ہماری بات ہو رہی تھی تو پاکستان ٹاپ 5 میں شاید رینک کر رہا تھا, اور اب یہ نمبر 1 پہ آ گیا ہے. یہ ہے پریولنس. اگر ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان دنیا میں 3رے نمبر پر آ چکا ہے. انڈیا, چائنا اور پاکستان, یہ ہے ترتیب. اچھا, یہاں تک تو یہ آپ کو ایک ہم نے لوگوں کو رفلی بتا دیا. اس کو ذرا اور آسان زبان میں دیکھیں. ہر 5واں یا 6ٹا پاکستانی شوگر کا مریض ہے. ہر 5واں یا 6ٹا پاکستانی. اور اگر اس کو ہم ٹوٹل نمبر کے حساب سے دیکھ لیں تو یہ تعداد پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نمبر 1 جہاں پہ ترقی کرنی چاہیے وہاں پر تو نہیں ہوئی, لیکن شوگر میں ہم نے ترقی کر لی. نمبرنگ کے حساب سے ہم 3رے نمبر پر آ گئے. 3 کروڑ سے زیادہ ہم نے جو اس کی تعداد بھی کر لی. اگلی خطرناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آنکھیں ضائع ہونے کی, نظر کی کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ شوگر. ہارٹ اٹیک کی بات آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کی, تو ہارٹ اٹیک جو کن مریضوں کو سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ شوگر کے مریضوں کو. گردے نکارہ کن مریضوں کے ہوتے ہیں؟ شوگر کے مریضوں کے زیادہ ہوتے ہیں. اعضاء کا کٹ جانا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر, کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں ایمپوٹیشن, کسی کا پاؤں کٹ گیا, کسی کے انگوٹھا کاٹنا پڑ گیا, پاؤں پہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا. کن مریضوں کا؟ شوگر کے مریضوں کا. فالج کے مریض پوری دنیا میں ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں تو وہ شوگر کے مریض. تو یہ خطرناک حقیقتیں تھیں, اس سے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے, اس کو ہم جٹلا نہیں سکتے کہ یہاں تو ہم کہیں نا کہ بھی اس کو کوئی. ہاں, اب پاکستان میں اور باقی دنیا میں ایک فرق ہے کہ یہ باتیں جب وہ سنتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کی جو نمبر 1 پرائرٹی آتی ہے نا, وہ اپنی ہیلتھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں اوہو ہو اتنی کمپلیکیشن, اتنے مسئلے, تو ہم شوگر کو سب سے پہلے ٹھیک کریں گے, اس کو ٹھیک رکھیں گے تاکہ ہماری آنکھیں بچ جائیں, ہمارے گردے بچ جائیں, ہمارا دل بچ جائے, ہمیں کوئی فالج نہ ہو. اب پاکستانی معاشرے کا رویہ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سارا کچھ سننے کے باوجود ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے, اللہ خیر کرے گا, کھائیے بھی نہ, اور اللہ نے تو پیدا ہی کھان واسطے کیتا ہے. ایک زندگی ہے, بہت ساری باتیں ہیں. ابھی میں کلینک سے سیدھا آپ کے پروگرام پہ آ رہا ہوں, اب سے 1 گھنٹے پہلے کا یہ میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں. ایک ینگ خاتون میرے پاس آئی ہے, 40 ہوگی ایج, اس سے زیادہ کی نہیں ہے, 504 شوگر ہے, HbA1c 14.5 ہے, کریٹنین اس کی 4 سے زیادہ ہے, یعنی کڈنی فنکشن 20% سے بھی کم ہے. بالکل
ریلیکس. اور میں جیسے جیسے رپورٹوں کو نشان لگا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا میرا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن کی کیا 500 شوگر کے ساتھ اس کو. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے ریلیکس پیشنٹس آ جاتے ہیں, سوری میں آپ کی بات کو کٹ کری, ان کو ان ریڈنگس کا پتہ نہیں ہے, نو ہاؤ اویئرنیس نہیں ہے, یا ہم ویسے چل لوگ ہیں, ریلیکس لوگ ہیں کہ ہے تو ہے, اب کیا کریں. ویل ایجوکیٹڈ, یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہیں دیہات کے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا. شی نوز, اس کو پتا ہے. لاسٹ اس کا وزٹ میرے پاس 1.5 سال پہلے ہوا تھا, اور 1.5 سال اس نے اس کے بعد نہیں دکھایا. جب بات چیت چلی, چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو تمہید جو ابھی اگل پروگرام کے لیے کہ اصل مسئلہ کہاں پر ہے, جب تک ہم اس کو کریکٹ نہیں کریں گے کسی پروگرام کی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. بالکل, لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہے. اب اگلی بات میں نے کہا کہ آپ یہ کیا آپ کو پتا ہے, تو بڑے آرام سے اس نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب لاپرواہی ہے. اب اس لفظ نے یہ ثابت کیا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہے نا. ٹھیک ہے, میں نے تھوڑا سا فرینک ہو کے ایک بات کی, میں نے کہا میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ ذرا تلخ اتنی بات نہیں کرتا, لیکن میں تھوڑی بہت کرتا ہوں اپنے مریضوں کے ساتھ سمجھانے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر سب سے بڑا مخلص ہوتا ہے اپنے پیشنٹ کا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں لاپرواہی نہیں, بہت لاپرواہی آپ نے کی ہے. بے شک آپ اس کو برا منائیں, یہ آپ نے بم پالا ہے 1.5 سال کے اندر, اور آپ اب پھٹنے کا انتظار کر رہی ہیں, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب اگر جو آپ کیا آیا ڈاکٹر صاحب, میں جب بھی انسولین لگاتی ہوں نا میرا وزن بڑھ جاتا ہے. اچھا, یہ میں ابھی لکیلی آج پروگرام آپ کا ہو گیا 1 گھنٹے پہلے کی میں اپنے کلینک کی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک, میں نے کہا اچھا تو میرا وزن بڑھ جاتا ہے تو مجھے انسولین اس لیے نہیں پسند. ٹھیک ہے, میں نے کہا اوکے, آج کل تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں, انسولین نما ٹیکے آ گئے ہیں جو آپ کا وزن کم کر دیتے ہیں. نہیں, ان سے مجھے الٹیاں آتی ہیں, تو وہ بھی نہیں پسند. چلے دونوں چیزیں چھوڑ دیں. آپ کو نہ انسولین وزن کم کرنے والی پسند آئی, نہ آپ کو ویٹ گین والی پسند آئی. میں نے کہا پرہیز کر لیں, یہ تو اپنا اختیار ہے نا. لائف سٹائل اپنا درست کر لیں, یہ تو اپنا اختیار ہے نا, یہ کسی کا تو نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب بس وہ آپ ٹھیک ہے, بس یہاں پہ آ کے ہم سٹاپ لگا دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی نیت ہونی چاہیے, آپ کو احساس ہونا چاہیے, آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے. جب آپ سوچیں گی, اب میں اس کو ایک ہاسپٹل میں ایڈمیشن کا ایڈوائز کر کے آیا کہ آپ داخل ہوں, فوری طور پر آپ کی ان چیزوں کو ہم درست کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں تک تو یہ بات چیت تھی کہ اصل جو روٹ کاز ہے نا, وہ ہمارے ناظرین کو یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ضرور جانا چاہیے کہ جب تک ہم نے ان ساری باتوں کو سن کر عمل کرنا اور صحت کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 نہیں کرنا, ہم جتنی مرضی بات چیت کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا.